الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر۔ معزز سامعین، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 5556 یعنی 56 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی اور پڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ فرمایا کہ جس شخص نے ہماری طرح نماز پڑھی اور پھر نماز کے بعد قربانی کی تو وہ مسلمانوں کی سنت کو پہنچ گیا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے اس کی قربانی کوئی قربانی نہیں ہے۔ حدیث کے راوی برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ماموں ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ میں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری وہ بکری گوشت کی بکری ہے، وہ قربانی نہیں ہے، اس کی جگہ پر اور قربانی کر۔ تو ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس اور کوئی جانور نہیں، ایک جانور ہے اور وہ جزا ہے۔ کیا ہے؟ یعنی پکا کھیرا ہے، 1 سال کا بکری کا بچہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی قربانی کر لے، لن تجزی عن احد بعدک، تیرے بعد کسی کے لیے یہ کفایت نہیں کرے گا۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث صحیح بخاری میں 5547 عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور تقسیم کیے، اور دیگر حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تقسیم کی ڈیوٹی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ جب جانور تقسیم کیے تو سارے جانور تقسیم ہو گئے، ایک پٹھورا 1 سال کا بکری کا بچہ یعنی پکا کھیرا رہ گیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو کھیرا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قربانی کر لے۔ 2 حدیثیں۔ تیسری حدیث سنن ابی داؤد شریف کے اندر 2798 نمبر حدیث، یعنی 2798 زید بن خالد جوہانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور تقسیم کیے تو ایک کھیرا جانور رہ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی کہ تو قربانی کر لے۔ اب جمہور سلف و خلف کا موقف یہ ہے، اور پکا موقف ہے، کہ سوائے بھیڑ کی جنس کے باقی کوئی بھی جانور کھیرا قربانی نہیں لگتا، وہ 2 دانتا یہ مسنہ جانور قربانی لگتا ہے۔ اب ادھر 3 صحابہ کرام، 2 بخاری میں، ایک ابو داؤد شریف میں، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اور بھی 1-2 کا تذکرہ کیا۔ بعد میں رجل کا لفظ ہے، تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ تو ٹھیک ہے عقبہ بن عامر ہی ہو گئے کیونکہ انصاری ہے، وہ بھی انصاری ہے۔ اور طبرانی کے اندر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے بھی اجازت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور جو عقبہ بن عامر کی حدیث ہے اس کے اندر بھی یہ لفظ ہے بعض روایات میں کہ تیرے بعد کسی کے لیے جائز نہیں، اور ابو بردہ بن نیار کی حدیث میں بھی ہے کہ تیرے بعد کسی کے لیے جائز نہیں۔ اب وہ واقعہ پہلے ہو یا وہ واقعہ پہلے ہو،
جو بھی پہلے ہو تو دوسرے کے لیے جائز نہیں ہونی چاہیے. تو پھر ان حدیثوں کا کیا مطلب ہے کہ کیا پھر بکری کا کھیرا قربانی لگ جاتا ہے؟ تو یہ تو مسلم شریف کی 1963 نمبر حدیث ہم نے پڑھی کہ لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یاسر علیکم فتذبحوا جزاء من الزان. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بھیڑ کا کھیرا جو ہے اس کی اجازت ہے، بکری اور اونٹ اور گائے وغیرہ ان کے کھیرے کی اجازت نہیں ہے. تو پھر ان حدیثوں کا محمل کیا ہوگا، ان حدیثوں کا مطلب اور مفہوم کیا ہوگا؟ ایک تو مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ شروع کے اندر ابھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کھیرا کر لے، تو بھی کھیرا کر لے، تو 2 صحابہ کے لیے بعد آقا کا لفظ ہے. تو بعض نے کہا کہ جو بخاری والا بعد آقا ہے یہ ابو بردہ بن نیار کا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں بعد آقا کا لفظ درست نہ ہو اور پہلے اجازت دیتے رہے اور آخر کار ابو بردہ بن نیار کو کہہ دیا کہ تیرے بعد کسی کے لیے جائز ہی نہیں. ایک تطبیق تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ لفظ بہقی وغیرہ میں جو عقبہ بن عامر کے لیے ہیں ان کو شاذ قرار دے دیا جائے. اور ایک تطبیق یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اجازت دے دی، ان کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اور ایک تطبیق شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ شریعت کا کوئی مسئلہ بھی ایک فرد کے لیے نہیں ہے. شریعت کا یہ ابن تیمیہ کا موقف ہے، شیخ محمد بن صالح العثیمین نے ذکر کیا ہے الشرح الممتع کے اندر کہ شریعت کا کوئی مسئلہ ایک بندے کے لیے نہیں ہے، صفت کے لیے ہو سکتا ہے کہ جس میں یہ صفت ہو. تو یہاں لفظ ہے بعد آقا. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ ابن عثیمین فرماتے ہیں بادیت جو ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے بادیت؟ کیا سیکھا ہوگا؟ بڑا اوقا سیکھا پوچھا تو شاباش. یہ کہتے ہیں جی مصدر صنائی ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ مصدر صنائی کیا ہوتا ہے کہ کسی اسم جامد یا اسم فاعل اسم مفعول وغیرہ کے آخر میں مصدری معنی پیدا کرنے کے لیے یا مشدد اور گول تا لگا دی جائے، وہ اردو میں تائے مبسوطہ لمبی تا بن جاتی ہے. بعدیت کا معنی بعد میں ہونا، فاعلیت فاعل ہونا، مفعولیت مفعول ہونا، انسانیت انسان ہونا، بربریت بربری ہونا. تو مصدر صنائی ہے. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعدیت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک بعدیت ہے زمنی اور ایک ہے حالی. زمنی کا معنی ہے کہ اس زمانے کے بعد کسی اور کے لیے جائز ہے نہیں، تیرے بعد جائز نہیں، یعنی اس وقت کے بعد جائز نہیں. اور دوسری بعدیت ہے حالی. کیا مطلب ہے؟ اس حالت کے علاوہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں. مطلب اگر تیرے والی حالت کسی اور انسان میں بھی ہو جائے تو اس حالت میں جائز ہوگی، اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہوگی. تو حالت کیا تھی کہ ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلے کا، بولیں بھائی، مسئلے کا علم نہیں تھا، تو انہوں نے نیک جذبات کے ساتھ صبح صبح قربانی کر لی اور اس کے اندر کہ بھی آج کھانے پینے کا دن ہے اور ہمسایوں کا، ہمسائے حاجت مند تھے، ان کو بھی کھلائیں گے، خود بھی کھائیں گے اور غریبوں کو بھی کھلائیں گے. یہ نیک جذبے کے تحت انہوں نے پہلے قربانی کر لی اور مسئلے کا علم نہیں تھا. جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو اس وقت مسئلے کی سمجھ آئی کہ میں نے تو کام غلط کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ پر دوبارہ قربانی کیجئے، اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس اب گنجائش نہیں ہے سوائے ایک پکے کھیرے کے، اور وہ بکری کا ہے. اب بھیڑ کا ہو تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں تھا نا. بھیڑ کا کھیرا تو کیا ہے، مطلقاً جائز ہے. تو انہوں نے کہا، اور بکری کے الفاظ ہیں مختلف روایات میں ان 3 صحابہ کے لیے کہ وہ جو کھیرا تھا نا جزا، وہ بکری کا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی آج بھی ابن تیمیہ کے موقف کے مطابق
یا تو یہ مطلب ہے کہ ان 3 یا 4 صحابہ کے لیے گنجائش تھی، اس کے علاوہ قیامت تک کسی کے لیے اب گنجائش نہیں ہے۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے موقف کے مطابق آج بھی اگر وہ حالت پائی جائے، کسی انسان کو مسئلے کا پتہ نہ ہو اور وہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے، اور جب عید کی نماز پڑھے تو مولانا صاحب مسئلہ بیان کریں کہ یہ قربانی نہیں ہے، اور پھر اس کے پاس بھی وسائل نہ ہوں، صرف ایک پکا کھیرا جانور ہو بکری کا، تو اس کے لیے گنجائش ہوگی ابن تیمیہ کے موقف کے مطابق۔ اور اسی طرح کوئی حکمران یہ قربانیاں دے لوگوں کو اور تقسیم کرنے والا سب کچھ تقسیم کر دے، اور اس کے لیے جو باقی بچے تو وہ صرف کھیرا جانور ہو، تو اس کے لیے گنجائش ہوگی پھر ابن تیمیہ کے اس موقف کے مطابق۔ وہ کہتے ہیں کہ شریعت کا کوئی مسئلہ بھی ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے، اس بندے کی جو کنڈیشن اور حالت ہوتی ہے ہر اس بندے کے لیے وہ مسئلہ جائز ہے۔ یعنی امت میں کوئی ایک بندہ کسی ایک کام کے ساتھ جائز ہے نہیں ہے۔ تو یہ ابن تیمیہ کا موقف ہے، میں نے ذکر کیا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان 3-4 کے علاوہ کسی کے لیے جائز ہے نہ ہو، یا یہ صورتحال اگر کسی کے ساتھ پیدا ہو جائے تو اس میں شریعت کی طرف سے قیاساً گنجائش ہو۔ واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال مسئلہ یہی ہے، ادھر بھی فرما دیا تیرے بعد جائز نہیں ہے، تو ان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کر لو، تو آج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو لہٰذا بکری، گائے وغیرہ اور اونٹ وہ جب تک مسنہ نہ ہو ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور بھیڑ جو ہے، بھیڑ کا کھیرا بھی جائز ہے اور مسنہ وغیرہ وہ بھی جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔